بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے 7 صورتیں زبانی یاد کر لی ہیں، تو یہ 8ویں صورت ہماری سورۃ الماعون، اس کا نام ہے سورۃ الماعون۔ یہ صورت مکیہ ہے، یعنی کہ ہجرت مدینہ کے بعد، ہجرت مدینہ سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی جو آیات ہیں یہ 7 ہیں، اس کا رکوع 1 ہے۔ ہم پہلے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، ويمنعون الماعون۔ جی، اس کی 7 آیات ہم نے پڑھی۔ اب ایک ایک لفظ کر کے میں آپ کو پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع، کیونکہ عین پر شد ہے نا، دال کو عین کے ساتھ ملانا ہے۔ جب عین کو پڑھتے ہیں تو گلا دبا کر پڑھتے ہیں نا، آواز گلا دبا کر نکلتی ہے، اسی لیے پڑھنا ہے یدعو یتیم ولا یحض علی طعام المسکین، سین سیٹی کی طرح، مسکین، فویل للمصلین، الذین هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، ويمنعون الماعون۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب میں آپ کو صرف تلاوت کر کے سناتا ہوں، آپ نے پڑھنے نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم. اس کی آیت نمبر 5 اور 6. اس کا پہلا لفظ ہے الذین. ایسے بات چیزیں ہوں گے ہر سب کے پیسے. اللہ زینہ لفظ ہے نا دونوں آیات کے شروع میں. اب اس کو اللہ زینہ بولنا ہے یا اللہ زینہ بولنا ہے یا اللہ زینہ بولنا ہے؟ کیوں اللہ زینہ بولنا ہے؟ کیوں؟ کوئی وجہ ہو؟ ہاں جی الف کو تم ملانا ہے, اس کے ساتھ ملانا ہے. اب الف کو حمزہ بنا کر ملانا ہے نا, تو اس الف پر کون سی حرکت لگانی ہے؟ زبر. زیر کیوں نہیں لگا سکتے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا, آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ زیر کیوں نہیں لگا سکتے؟ اگر زیر لگا سکتے ہیں پیش کیوں نہیں لگا سکتے؟ لفظ یہ اللہ زینہ ہے, سارے اس پر زبر پڑھتے ہیں لیکن زبر اس پر لکھا نہیں ہوا, پڑھتے سارے زبر ہیں. اب اس کا قاعدہ کیا ہے لکھ لیں, یہ تجوید کے اندر ہے, لیکن جب ہماری یہ صورت کے اندر یہ سبق آ گیا تو تجوید کا لیسن اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں. ذرا نوٹ کر لیں. لفظ الذین اللہ اللہم, یعنی کہ اس الف کے بعد لام آ جائے تو الف پر زبر آئے گا. سٹاپ کر. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ الف قاعدہ اس کا, اور گرامر کی روح سے دیکھا جائے تو ڈیٹیل کے ساتھ ہے. تو تجویدی اصول جو کہ آپ ابھی ناظرہ پڑھنے والے ہو, ابھی حفظ کرنے والے ہو, اگر درس کتب کے اندر جائیں تو میں آپ کو مزید ڈیٹیل بتاؤں. آپ کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ الف کے بعد اگر لام آ جائے, الف کے بعد اگر لام آ جائے تو الف پر زبر آئے گا ہمیشہ پورے قرآن پاک میں. لفظ اللہ زینہ آئے یا اللہ آئے یا اللہم آئے, اللہم آئے تو ہم اس کو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے جہاں بھی آئے. یہ لکھ لیا. الف کے بعد لام آ جائے, یہ الف ہے, اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ لام آ رہا ہے نا. لام آ جائے تو الف پر, یہ الف پر زبر آئے گا, الف پر زبر آئے گا, زیر نہیں آئے گا. یہ اس کا قاعدہ ہے. لام شد والا آئے یا لام بغیر شد والا آئے, جب آپ نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے تو پھر پچھلی اگر آیت ہے مثال کے طور پر پیچھے ہے للمصلین, اس کے آخر میں نون ہے, نون پر زبر ہے. اگر آپ نے دو آیتوں کو ملا کر پڑھنا ہے تو پھر نلذین بولنا ہے, پھر نلذین بولنا ہے, کیونکہ للمصلین نلذین یہ الفاظ ہوں گے. اگر آپ نے للمصلین فویل للمصلین پر آپ نے وقف کیا ہے, اب آپ نے اگلی آیت سے آغاز کرنا ہے, اگلی آیت سے ابتدا کرنی ہے, تو آپ نے پھر الذین بولنا ہے.
ہاں ہاں، اگر نون کتنی آ جائے تو پھر نون کتنی پر اس طرح کا درمیانے کلام کے اندر چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، اس نون کے نیچے زیری ہوتی ہے، تو پھر نیلا جی نہ بولنا. یہ تو میں وہ بات کر رہا ہوں نا، یعنی آپ نے اللہ جینا سے ابتدا کرنی ہے، تو ابتدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر نون کتنی آ جائے، نون کتنی تو درمیانے کلام میں آتا ہے، تو پھر زیر ہی پڑھیں گے. سمجھا گی؟ لکھ لیا؟ یہ آپ نے زبر کی علامت پڑھ لی. اب اگر بات آئی ہے تو زیر کی بھی اور پیش کی بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر الف کے بعد زبر یا زیر آ جائے تو الف پر زیر آئے گی. الف کے بعد یعنی اس الف کے بعد زبر یا زیر آئے، یہ تو اللہ جی نے لفظوں کی بتایا نا، لام آ جائے. اب میں بتا رہا ہوں اگر زبر یا زیر آ جائے تو اس الف پر زیر آئے گی. اس کی مثال ہے قرآن پاک میں سورۃ الیاسین پارہ نمبر 22 کی آخری آیت، اس کا آخری آیت کا پہلا جو لفظ ہے وہ یہ ہے اتبعوا. اس طرح لکھا ہوا ہے. پارہ نمبر 22 کی آخری آیت جہاں پر 43 پارہ شروع ہو رہا ہے نا، اس پہ یہ آخری آیت پہلا لفظ اس طرح لکھا ہوا ہے. تو اب ہم نے اس پر زبر پڑھنی ہے یا زیر پڑھنی ہے یا پیش پڑھنی ہے. جو ہم نے قاعدہ پڑھا الف کے بعد زبر آ جائے، زمل الف کے بعد زبر یا زیر آ جائے تو الف پر زیر آئے گی، یعنی اس الف کے نیچے کیا آئے گی؟ زیر آئے گی. یہ قاعدہ ہے. اس کو اب اتبعوا نہیں پڑھنا، اب اتبعوا یہ پڑھنا ہے، کیونکہ تا پر کیا ہے؟ زبر ہے نا. اگر تا پر زبر آتی یا زیر آتی، یہ لام تو نہیں ہے نا، لام تا، اگر لام آتا تو ہم نے اس کو الف پر زبر دینی تھی. اگر ہم نے اب دیکھا کہ اس پر تا ہے، تا کے اوپر زبر ہے، اب زبر آئے یا زیر آئے اس الف کے نیچے ہم نے زیر لگانی ہے. یہ قاعدہ ہے. یہ لکھ لیا آپ نے؟ چلیں میں اب یعنی کہ زبر بھی ہو گیا، زیر بھی ہو گیا. اب ہم پڑھتے ہیں پیش کا قاعدہ. الف کے بعد پیش آ جائے تو الف پر بھی پیش آئے گا، پیش آئے گی. الف کے بعد پیش آ جائے، الف کے بعد پیش آ جائے تو الف پر بھی پیش آئے گی. جیسے قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے انظروا، لیکن اس الف کو خالی چھوڑ دیا گیا ہے. آپ نے پچھلی آیت کے ساتھ میں لانا ہے تو پچھلی آیت کے لفظ کی حرکت کو اس کے ساتھ نون کے ساتھ جوڑ دینا ہے. اگر آپ نے پچھلی آیت پر پچھلے وقف پر آپ نے وقف کر لیا، اب یہاں پر آپ نے جو پڑھنا ہے یہ انظروا بولنا ہے، کیونکہ الف کے بعد میں نے کہا پیش آ جائے، الف کے بعد جزم آ رہی ہے
جزم کی کوئی ویلیو نہیں، اس کے ساتھ ہم نے آگے دیکھا پیش آئی، تو اس پیش کو دیکھنا ہے. یعنی کہ اگر مثال کے طور پر پہلے 2 ساکن آ جاتے ہیں، پھر آپ نے تیسری حرف کو دیکھنا ہے. اگر پہلے 3 ساکن آ جاتے ہیں، اتنا ایسے ہوتا ہی نہیں ہے. ویسے قرآن پاک میں 1 یا 2 اکٹھی جزم آ سکتی ہیں وقف کی صورت میں، حالانکہ صرف ایک ہی جزم آتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نون پر جزم ہے، نون کے بعد پیش آ رہی ہے، تو اس پیش کو دیکھنا ہے. پیش آ گئی، اس کے بعد آپ نے اس الف کو بھی پیش لگا دینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ الف کے بعد لام آ جائے تو آپ نے اس الف کو زبر لگا دینی ہے، جیسے الذین، اللہم، اللہ. اگر الف کے بعد زبر یا زیر، ان 2 جنگ حرکتیں ہیں، زبر یا زیر آ جائے تو اس الف پر زیر آئے گی. جیسے اتبعوا، الف کے بعد پیش آ جائے تو الف کے بعد بھی پیش، الف پر بھی پیش آئے گی. جیسے انظروا، میں نے کہا اگر جزم آ جائے، جزم کے پھر آگے والے حرف کو دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ اب اس پر جزم آ گئی اب اس پر ہم نے کیا پڑھنا ہے، یہ نہیں. آپ نے اگلے حرف کو دیکھنا ہے. اگر اس پر آپ نے پیش دیکھی تو پیچھے پیش لگا دینی ہے. اگر اس پر آپ نے زبر یا زیر دیکھی، آپ نے پچھلے الف پر آپ نے زیر لگا دینی ہے. اگر آپ نے اس حرف پر لام دیکھی تو آپ نے پیچھے زبر لگا دینی ہے. یہ تینوں آپ سمجھ آ گئی؟ سٹاپ. آج کا ہمارا یہ دوسرا پیریڈ ہے احادیث کا. حدیث کا عنوان ہے دھوکہ دینا ایک بری خصلت ہے. دھوکہ دینا ایک بری خصلت ہے، یعنی کہ عادت ہے. خصلت کا مطلب عادت ہوتا ہے. کوئی عادت کہہ لے یا خصلت کہہ لے، دونوں کا ایک عنوان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش، سب مل کر بولو، من غش فلیس منا. من غش فلیس منا. مسلم کے اندر 101 نمبر یہ روایت ہے، بالکل آسان سی ہے نا. کیا ہے؟ من غش فلیس منا، من غش فلیس منا. ترجمہ اس کا یہ ہے من غشا، من کا مطلب ہوتا ہے جو کوئی بھی، غشا دھوکہ دے، فلیسا نہیں ہے، پس نہیں ہے، منا ہم میں سے. ترجمہ اس کا با محاورہ میرے ساتھ پڑھیے گا. ترجمہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صرف مسلمانوں کا تذکرہ نہیں کیا، فرمایا آپ نے جس کو بھی دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، چاہے وہ نمازیں پڑھنے والا ہو یا نہیں نمازیں پڑھنے والا، آپ نے دھوکہ نہیں دینا. ایک عالم دین واقعہ بیان کر رہے تھے کہ دبئی کے اندر ایک مانگنے والا وہ عیسائی تھا، تو چلنے والا ایک بندہ مسلمان، اس کا والیٹ، اس کا بٹوا نیچے گر گیا. اس کا والیٹ نیچے گر گیا. اس کے اندر پیسے بھی تھے، اس کے اندر درم و دینار اس کے اندر والیٹ کے اندر موجود تھے. تو جو وہ عیسائی تھا نا، یعنی کہ وہ فقیر جو بھکاری جو سڑکوں پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ اس نے مجھے صدقہ تو نہیں دیا، اس کا غلطی سے نیچے گر گیا ہے، میں نہ سنبھال کے رکھتا ہوں، وہ اپنے کام کاج کر کے واپس آئے گا نا، میں اس کو وہ یہ بٹوا دے دوں گا. تو اس نے سنبھال کے رکھا، انتظار کرتا رہا. عام دنوں میں وہ شام کو واپس چلا جاتا تھا، لیکن وہ عشاء تک بیٹھا رہا، رات کے منہ اندھیرے تک بیٹھا رہا. وہ جب واپس آئے میں اس کو یہ دے دوں، لیکن وہ بندہ ادھر سے آگے چلا گیا، یعنی کہ وہ واپس اس رستے پر نہیں آیا. تو اگر آتا تو فقیر اس کو اس کا والیٹ واپس کر دیتا. تو جب یہ اگلا دن ہوا، وہ انتظار میں رہا. تیسرا دن، 5واں دن، 1 مہینہ گزر گیا، نہیں آیا. 1 سال گزر گیا، وہ بندہ نہیں آیا. سال کے بعد وہ بندہ دوبارہ آیا. وہ فقیر بیٹھا ہوا تھا، جب وہ آیا نا، فقیر نے پہچان لیا یہ بندہ وہ ہے جو 1 سال پہلے اس کا والیٹ تھا، وہ میرے پاس تھا. اس نے اس والیٹ کو دیکھا بھی نہیں.
اس کے پاس تھا، لیکن وہ انتظار میں تھا کہ وہ بندہ جب آئے گا میں یہ اس کا والیٹ، اس کا بٹوا اس کو واپس کر دوں گا. تو اتنا وہ انتظار کرتا رہا. 1 سال گزر گیا. 1 سال، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ 1 سال بعد ٹور کرتے ہیں دوسرے ملکوں کا. وہ بندہ ایسا تھا، وہ اپنے کاروبار کی غرض سے سالانہ یعنی ہر سال بعد وہ جایا کرتا تھا دبئی میں. تو جب وہ وہاں پہنچا نا تو وہ فقیر جلدی سے کھڑا ہو گیا کہ آپ کا یہ والیٹ ہے، میرے پاس ہے. وہ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ میرا والیٹ جو 1 سال پہلے گم ہوا تھا تو اس فقیر نے دے دیا. تو اس نے کہا کہ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ کہا آپ اس راستے سے گزر رہے تھے، میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو میرے قریب یہ والیٹ نیچے گر گیا، تو تب سے میں نے اس کو سنبھال کے رکھا. اس نے اپنے اس والیٹ کو کھولا تو جس طرح اس نے چیزیں رکھی ہوئی تھی، پیسے رکھے ہوئے تھے، اپنے کارڈ وغیرہ رکھے ہوئے تھے، ویسے کے ویسے پڑے ہوئے تھے. اس کے آگے پیچھے کھول کر بھی اس نے نہیں دیکھا. اس نے کہا کہ تو ذات کا فقیر ہے، تیرے پاس یہ والیٹ ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں روپے اس کے اندر موجود ہیں، میرا ATM کارڈ اس کے اندر موجود ہے جس کے اندر کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں، تو اگر چاہتا اس کو نکال کر خود امیر ہو سکتا تھا. کہا کہ میں ذات کا فقیر ضرور ہوں لیکن میں اپنے من کا فقیر نہیں ہوں. میں اپنی ذات کا فقیر تو ہوں، میرے پاس اتنا مال نہیں، میں اسی لیے لوگوں سے کچھ مال کا اپنی گزر بسر کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے من کا فقیر نہیں ہوں کہ ہر ایک کے لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرتا جاؤں، کہ میں اس میں نہیں ہے. اور کہا کہ آپ کون ہو؟ کہا کہ میں مسلمان ہوں. جس کا والیٹ گرا تھا نا وہ کہتا میں تو مسلمان ہوں. وہ کہتا میں ذات کا عیسائی ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوں. اگر یہ والیٹ میں اپنے پاس رکھ لیتا، آپ کو پتہ بھی نہ چلتا، کل قیامت کا دن ہوتا، اللہ کے سامنے ہر ایک چیز واضح ہو جانی تھی نا. آپ نے کہنا تھا اس نے میرا والیٹ پکڑا. کل قیامت کا دن ہوتا، میرا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس مجلس کے اندر موجود ہوتے، تو میری عزت کیا رہتی آپ کے نبی کے سامنے؟ میری عزت کیا رہتی آپ کے نبی کے سامنے اور میرے نبی کی؟ کل کو آپ کا نبی یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ یہ بندے نے، تیرے امتی نے میری امتی کے والیٹ کو پکڑا اور قبضہ کر لیا، تو میرے نبی کی عزت کیا رہے گی؟ اللہ، اس نے کہاں تک سوچا. ایک ذات کا عیسائی ہو کر، ایک ذات کا فقیر ہو کر اتنا دور کا سوچتا ہے، اور ہم دھوکہ دینے کی بات ہے تو مسلمانوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات ہے کہ نہیں بات؟ فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ مسلمان نہیں ہے. آج ہر بندہ دھوکہ نہیں دے رہا. جو بھی کاروبار کہتے ہیں صاحب دھوکہ نہ دے تو کاروبار نہیں چلتا، یہ بولتے ہیں دھوکہ نہ دے کاروبار نہیں چلتا. یہ ظاہری طور پر اگر اپنی دکان کی اس کی زینت کر لینا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دکان بڑی اچھی ہے، اس سے اچھا مال ملتا ہے، لیکن اندر ملاوٹ کیسے دے جو کچھ نہیں ہوتا. لوگ لے جاتے ہیں، لینے بنا کر لے جاتے ہیں. اگر ہمیں صرف مشہور یہ ہے کہ دودھ کے اندر پانی ڈالتے ہیں، دودھ ملاوٹ کے ساتھ، چینی کے اندر بھی ملاوٹ کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ چینی کے اندر بھی ملاوٹ کرتے ہیں. چینی کس سے بنتی ہے؟ رو سے بنتی ہے نا، گڑ سے بنتی ہے، رو سے. تو رو کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ چینی کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کتنے کیمیکل ڈالتے ہیں، یہ چمکتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. ڈاکٹر آزاد کہتے ہیں چینی نہیں کھانی چاہیے. اور اسی طرح ہم یہ مرچ لینے جاتے ہیں، کیا ہمیں یہ صاف، یہ جو ہمیں پیسی ہوئی مرچ ہوتی ہے دکانوں سے لینے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں صحیح ملتی ہے؟ یہ برے کو رنگ کر کے بیچتے ہیں، برے کو رنگ کر کے بیچتے ہیں. لگی ہوئی دال کو پیس کر میدا بنا کر بیچ دیتے ہیں. اور اسی طرح شربتوں کے اندر سکرین ڈال کر بیچ دیتے ہیں. کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں، سڑک بنانے لگے نا تو گندا مٹیریل، سیمنٹ کم، ریت زیادہ ڈال کر بیچ دیتے ہیں. کتنے ایسے واقعات ہیں، حتیٰ کہ اس دین اسلام کے ساتھ بھی ملاوٹ لوگ کرتے ہیں. صحیح عقیدہ، صحیح دین، صحیح قرآن، صحیح حدیث سناتے ہی نہیں ہیں. کیا اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے؟ اللہ کی بات ہو اس کے اندر انسان اپنی بات ڈال دے، رسول اللہ کی بات ہو اس کے اندر انسان اپنی بات ڈال دے، سب سے گندا اور دھوکے باز یہ بندہ ہے. فرمایا کہ ایسے بندے کے لیے اللہ کی جہنم بھی حرام ہے. اللہ نے جو دین اتارا اس دین کو منوان اسی طرح پہنچانا چاہیے جس طرح اس کا حق ہے. اگر اپنی طرف سے دین بناؤ گے وہ دھوکہ ہے.
اللہ تعالیٰ کے رسول دنیا کے کام کاج کے لیے بھی دھوکہ کو منع فرما رہے ہیں، اور دین تو یہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو بندہ دھوکہ دیتا ہے یعنی کہ وہ امت رسول میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے۔ اب یہ مطلب نہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نکل گیا، اب میں جو مرضی کروں، جو مرضی کرتا رہوں، چاہوں اپنے دل کی مانی پوری کرتا رہوں۔ فرمایا نہیں، آپ نے یہ نہیں کرنا، اپنی بری عادت کو ختم کرنا ہے۔ بری عادت کیا ہے؟ دھوکہ دینا۔ دھوکہ دینا ختم کر دو۔ جھوٹ بولنا دھوکہ ہے نا، جھوٹ بولنا ختم کر دو۔ اپنے ہاتھوں کی صفائی دکھانا یہ دھوکہ ہے۔ کہتا ہے میرے ہاتھوں کی صفائی دیکھنا، میں یہ کروں گا، میرے پاس 100 روپے ہے، میں دیکھو 10 روپے اپنے پاس بھی رکھ لوں گا، تو اس بندہ جب گنے گا نا، یہ اس 90 روپے کو 100 گنے گا اور اپنے پاس رکھ لے گا۔ اس طرح بھی لوگ دھوکہ کرتے ہیں، ہاتھوں کی صفائی دکھاتے ہیں۔ یہ آپ کے اسکولوں کے اندر جادوگر آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں کی صفائی کرتے ہیں۔ وہ ادھر ایک بول رکھ لیا، ایک ادھر بول رکھ لیا، ایک ادھر بول رکھ لیا، تو نکالتے ادھر سے ہیں۔ وہ آپ کو آپ تالیاں لگاتے ہیں، اس نے بڑا جادو کیا۔ وہ ہاتھوں کی صفائی کرتے ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں وہ کبوتر بنا کر اڑاتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہاتھوں کی صفائی ہوتی ہے، اس کے اندر کبوتر انہوں نے رکھا ہوتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کی ذات کے علاوہ ایک کاغذ کو کبوتر بنا دے؟ وہ ہاتھوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کی گہرائی کے اندر دیکھو گے، اگر آپ کے پاس یوٹیوب یا فیس بک اس طرح کے وہ لوگ دکھاتے ہیں کہ ہاتھوں کی صفائی کس طرح لوگ اسکولوں کے اندر، اسی طرح چوکوں چوراہوں کے اندر وہ دکھاتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کی صفائی، تو لوگ جادوگر سمجھ کر اس کو بڑا انعام دیتے ہیں۔ کہا کہ یہ ہاتھوں کی صفائی ہوتی ہے حقیقت میں، بس لوگ آنکھوں کے دھوکے کی وجہ سے اس کو داد دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے بھی دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اللہ کی، رسول اللہ کی امت سے اب نکل نہیں جانا، اب اپنے آپ کو آزاد نہیں کر دینا، کیونکہ ہم جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ آقا کی باتوں پر عمل کریں گے، قرآن پر عمل کریں تو جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ جنت کا رستہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ بری چیز، بری خصلت، بری عادت کیا ہے؟ دھوکہ دینا۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو دھوکے سے پاک کر لو، دھوکہ نہ دیا کرو، نہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دو، نہ قاری صاحب کو دھوکہ دو۔ سب کی نہیں سنائی، صاف بولو کہ قاری صاحب میں نے سب کی نہیں سنائی۔ منزل نہیں سنائی، صاف بولو قاری صاحب میں نے منزل نہیں سنائی۔ دھوکہ دے کر قاری صاحب میں نے سب کی سنا لی، منزل سنا لی، میں سپارہ سنا لیا، میں نے سبق سنا لیا، میں اپنے ابو کے ساتھ فلان جگہ پر گیا ہوا تھا، میں اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے گیا تھا، لیکن دھوکہ یہ دے رہا ہے وہ گیا نہیں تھا، خود کھیلتا رہا، بانٹے کھیلتا رہا، اپنے گھر میں رہا، کسی دکان پہ رک گیا۔ فرمایا کہ اس نے اپنے استاد کو دھوکہ دیا ہے، اپنے قاری صاحب کو، اپنے اسکول ٹیچر کو اس نے دھوکہ دیا ہے۔ کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے۔ فرمایا یہ بری عادت اپنے آپ سے دور کر لو تو آپ ہم میں سے ہیں، مطلب امت محمدیہ کا یہ کام ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے امت محمدیہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ حدیث نوٹ کر لی آپ نے؟ سٹاپ۔ تیسرا ہمارا پیریڈ ہے مسنون دعائیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت دعائیں ہیں وہ ہمارا آج کا یہ ہمارا پیریڈ ہے۔ پہلی دعا یہ ہے جو کوئی نیکی کرے اس کے لیے دعا۔ آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے کیا دعا دینی ہے؟ فرمایا جزاک اللہ خیرا۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ ہم بولتے ہیں تھینکس، شکریہ، اس کی بجائے یہ الفاظ بولنے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جزاک اللہ خیرا۔ یہ الفاظ پڑھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی جزا دے اس کی۔ اگر ایک بندہ ہے جزاک اللہ خیرا، اگر 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، یعنی کہ زیادہ افراد ہیں، پھر آپ بولو ان سب کے لیے جزاکم اللہ خیرا، یعنی کہ کم کہنا ہے۔ اگر اکیلا ہو تو کا کہنا ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔
اگر زیادہ افراد ہیں جزاکم اللہ خیرا. دوسری دعا ہے بلندی پر چڑھتے وقت کی دعا. جب آپ نے سیڑھیاں چڑھنا ہے، بلندی پر چڑھنا ہے، آپ نے فلائی اوور پر چڑھنا ہے، مسجد کی سیڑھیوں پر آپ نے، کیونکہ مسجد کی سیڑھیاں اونچی ہیں نا، آپ بلندی کی طرف چڑھ رہے ہیں، تو آپ نے جب بلندی کی طرف چڑھنا ہے تو پڑھنا ہے اللہ اکبر. کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر. یعنی کہ میں یا اللہ یہ بلندی پر چڑھ رہا ہوں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ تو اس سے بھی بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. آگے بلندی سے نیچے اترتے وقت کی دعا. جب آپ نے بلندی پر چڑھے اس کے بعد آپ نے اترنا بھی ہے نا، مسجد سے آپ نے نیچے اتر کر نیچے جانا ہے نا، باہر جانا ہے. آپ نے اوپر والے پورشن پر گئے، اس کے بعد آپ نے نیچے اترنا ہے. آپ فلائی اوور پر چڑھے، اس کے بعد آپ نے نیچے اترنا ہے. فرمایا کہ جب آپ نے نیچے اترنا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی سب کی، بچے ماشاءاللہ زیادہ ہیں تو آواز نہیں آ رہی. سبحان اللہ. بلندی پر چڑھنے کی دعا اللہ اکبر. کوئی آپ سے نیکی کرے اس کے لیے دعا جزاک اللہ خیرا. آگے ہے تعوذ. کیا ہے لفظ؟ اس کو کوئی بولتے ہیں تعوذ. تعوذ لفظ جو صحیح ہے وہ ہے تعوذ. یہ ہے تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں تعوذ. اور آگے تسمیہ. تسمیہ اس کا دوسرا نام ہے بسملہ. بسملہ تسمیہ بھی کہتے ہیں، بسملہ بھی کہتے ہیں، بسم اللہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی کہے نا بسملہ سناؤ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام بسملہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تسمیہ بھی ہے اور اسی طرح بسملہ بھی ہے. اور اسی طرح تعوذ کا دوسرا نام استعاذہ بھی ہے. استعاذہ. تعوذ کا دوسرا نام کیا ہے؟ استعاذہ. استعاذہ. پڑھیں تسمیہ، بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ادھر کھڑے ہو جاؤ، 1 گھنٹہ لیٹ آئے ہو، ادھر اس میں تو کھڑے ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاؤ. ادھر 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 کھڑے ہو تاکہ آپ کو پتہ چلے، نظر آتا رہے. یہ 5 دعائیں پڑھ لی، یاد بھی ہوگی نا. آگے ہے والدین کے لیے دعا، ہمارے ماں باپ کے لیے دعا. سب سے بہترین تحفہ والدین کو جو اولاد دیتی ہے وہ دعا ہے. فرمایا کہ جس طرح اولاد کے حق میں والدین دعا کریں، والدین کی دعا رد نہیں کی جاتی، اسی طرح اولاد اگر اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اولاد کی بھی دعا رد نہیں کی جاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآنی دعا ہے وہ سکھائی. رب ارحمہما. آواز نہیں آ رہی بچیوں کی آ رہی، بچوں کی آواز ذرا بھی نہیں آ رہی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دوبارہ پھر پڑھو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما
کما ربیانی صغیرا. اس کا ترجمہ یہ ہے یا اللہ جس طرح میں چھوٹا سا تھا نا میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم کیا, میرے ماں باپ نے میرا خیال رکھا, یا اللہ اب میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ تو ان کا خیال کر, ان پر رحم فرما, میرے ماں باپ دونوں پر رحم فرما. یہ ہم دعا کرتے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سب کو یاد ہو گیا؟ ایک بار میں آپ کو دعائیں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ مسنون دعائیں جو کوئی نیکی کرے آپ کے ساتھ اس کے لیے دعا یہ ہے جزاک اللہ خیرا, جزاک اللہ خیرا. جب آپ بلندی کی طرف چڑھ رہے ہیں, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے یا کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے اس کو فوراً اس کا شکریہ ادا کرو, جزاک اللہ خیرا. کیا نیکی کی؟ ہر اعتبار سے. اگر وہ اس نے آپ کو قلم بھی دیا نا یہ بھی نیکی ہے نا. اگر وہ آپ وضو کرنے لگے ہو تو کسی نے آپ کی یہ کاپی پکڑ لی کہ میں کاپی لے کر کھڑی ہو جاتی ہوں تو وہ بھی اس نے نیکی کی. آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ آپ نے میری پھٹی ادھر رکھنی, میری جگہ رکھنی ہے, اس نے جگہ رکھی, اس نے آپ کے لیے نیکی کی. اگر کوئی آپ کے لیے کھانا لے کر آتا ہے اس نے آپ کے لیے نیکی کی. اگر آپ رستے میں جا رہے ہیں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس نے تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر سائڈ پہ کر لیا, آپ نے دیکھ لیا, آپ نے کہنا جزاک اللہ خیرا, اس نے مسافروں کے لیے آپ کے لیے نیکی کی. فرمایا کہ جو بھی نیکی کرے, یہ نہیں کہ کوئی بڑا نیکی کرے اس کو آپ نے دعا دینی ہے, چھوٹا نیکی کرے اس کو دعا نہیں دینی, چھوٹا بھی نیکی کرے اس کو بھی آپ نے جزاک اللہ خیرا کہنا ہے. ٹھیک ہے, بڑی نیکی ہو یا چھوٹی نیکی ہو, نیکی نیکی ہوتی ہے. کوئی سی چھوٹی نیکی کو چھوٹی نیکی چھوڑ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے, چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے, اس نیکی کو بھی کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر رستے میں جا رہے ہیں کوئی کانٹے وغیرہ کوئی اینٹ وغیرہ پڑی ہے تو سائڈ پر کہا جانا یہ چھوٹی سی نیکی ہے نہ بھی کریں خیر ہے, نہیں, یہ بھی نیکی ہے, اس نیکی کو بھی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیوں کا خیال کرتا ہے نا وہ بڑی نیکی بھی کرتا ہے, جو چھوٹی نیکیوں کا خیال نہیں کرتا نا وہ بڑی نیکی بھی چھوڑ دیتا ہے. جو بندہ نفل نماز چھوڑ دیتا ہے نا وہ سنتوں کو بھی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے, جو سنتوں کو چھوڑتا ہے نا وہ فرض کو بھی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے اپنے سنتوں کو بچانے کے لیے نفل نماز کو ادا کرو. اگر آپ نے فرض پڑھنے ہیں اس کو بچانے کے لیے آپ سنت پوری 12 موقع جو ہے اس کو پورا کرو. اپنی چھوٹی نیکی کو یہ سمجھ کر نہ چھوڑو کہ یہ چھوٹی ہے, اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے. فرمایا جب آپ نے بلندی پر چڑھنا ہے بلندی پر چڑھتے وقت کی دعا اللہ اکبر, بلندی سے نیچے اترتے وقت کی دعا سبحان اللہ سبحان اللہ. استعاذہ سب مل کر بولو, استعاذہ, تعوذ, اعوذ باللہ. لفظ اعوذ ہوتا ہے, اعوذ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, حمزہ پر زبر, عین پر پیش, زا پر پیش, اعوذ. اگر ہم بولیں گے نا اعوذ اعوذ پھر ایسے ہو جائے گا, پھر ایسے ہو جائے گا اعوذ, ٹھیک ہے نا. ہم نے پڑھنا ہے اعوذ جو اس طرح ہے, حمزہ پر زبر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس کی راہ کو واضح کر کے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا, بسم اللہ الرحمن, ہا کو را کے ساتھ ملانا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری چھٹی دعا ہے والدین کے لیے دعا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یاد ہوگی سب کو؟ ریز کر دوں؟ سٹاپ. چوتھے پیریڈ کے اندر ہم پہلے 5 چیزیں سیکھ چکے ہیں. پہلی چیز ہم نے وضو کرنے کا طریقہ سیکھا, دوسری چیز ہم نے غسل کرنے کا طریقہ سیکھا, تیسری چیز ہم نے اذان پڑھنے کا طریقہ, اور اسی طرح چوتھی چیز ہم نے اقامت کا طریقہ اور اس کے الفاظ, اور 5ویں چیز ہم نے آیت الکرسی بما ترجمہ, یہ ہم نے سیکھ لیا. آپ کو یاد بھی ہے نا؟ اب ہمارا یہ اس پیریڈ کا چھٹا حصہ, پہلا کلمہ آج پڑھیں گے اور دوسرا کلمہ پڑھیں گے. جو الفاظ احادیث میں ملتے ہیں وہ 4 کلموں تک ثابت ہیں, لیکن کلمے کے اعتبار سے پہلا دوسرا کلمہ ہے, تیسرا کلمہ وہ ذکر ہے, چوتھا کلمہ بھی ذکر ہے. اس کے بعد جو 5واں کلمہ ہے یا چھٹا کلمہ ہے, اس کے بعض الفاظ ہمیں احادیث سے ملتے ہیں, بعض نہیں ملتے. پہلا کلمہ, اس کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا. اس کا نام جو مقرر کر دیا جاتا ہے کہ پہلا کلمہ طیب, طیب پاک, یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے, لیکن عرف کے اندر یہ نام مشہور ہو چکا ہے, تو اس وجہ سے یہ الفاظ بھی پڑھا دیے جاتے ہیں. تو پہلا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, اس کلمے کا نام عقیدہ بھی رکھ سکتے ہیں, اس کلمے کا نام تقویٰ بھی رکھ سکتے ہیں, تو اس کلمے کا نام پہلا کلمہ طیب بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو کوئی بول دے پہلا کلمہ تقویٰ سناؤ, پہلا کلمہ ہے. اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ کلمہ عقیدہ سناؤ, یہ پہلا کلمہ ہے. پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ دونوں ہیں. تو اس وجہ سے طیب تو آپ کو پتا ہے نا کہ پہلا کلمہ طیب, طیب میں پاک. یہ دوسری تھوڑا سے پیچھے ہو جائیں. تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے اندر ایک باریک سی غلطی بعض بچے کر جاتے ہیں, محمد رسول اللہ پڑھ جاتے ہیں. محمد نہیں ہے, محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ کیا پڑھنا؟ محمد الرسول اللہ. دوسرا جو کلمہ ہے اس کا نام شہادت. شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا. کس چیز کی گواہی؟ توحید اور رسالت کی گواہی. تو پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. دوبارہ پھر پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. وضو کرنے کے بعد بھی یہی دعا پڑھتے ہیں, دوسرا کلمہ ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, وضو کرنے کے بعد بھی یہی دعا پڑھتے ہیں. یعنی کہ
وہاں بھی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ آپ نے دعا پڑھنی تو ثابت ہو گئی، یہ کلمہ یہ جملے ثابت ہو گئے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مسلمان کرواتے تو یہی کلمہ پڑھاتے۔ اگر آپ نے کسی کو مسلمان کروانا ہے، آپ کی تبلیغ یہ واضح و نصیحت سے آپ نے سمر کیمپ لکھا، اور لکھنے کے بعد یہ سمر کیمپ اگر کافروں کے سامنے بیان ہو جائے نا، اگر آپ صحیح ڈیٹیل سے بیان کر دیں وہ مسلمان ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کے اندر کتنی پیاری چیزیں ہم نے اسلام کی پڑھی اور بنیادی چیزیں پڑھی کہ من غش فلیس منا، عیسائی بھی دھوکہ دے دیں، یہودی بھی دھوکہ دیں، فرمایا کہ مسلمانوں کو پیغام یہ دھوکہ نہیں دینا، لیکن عیسائی اس پر عمل کر جاتے ہیں، یہودی عمل کر جاتے ہیں، مسلمان نہیں عمل کرتے۔ فرمایا کہ آپ نے اپنی پاکیزگی کے بارے میں بتانا ہے، جو کافروں کے پاس نہیں ہے تو کافر مائل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی عبادت کے لیے بتانا ہے، جو کافر عبادت اللہ کی نہیں بلکہ ساتھ دوسرے بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور اپنے جو ان کے پادری ہیں ان کی بھی عبادت وہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ نے عقیدہ توحید کو بیان کرنا ہے، اس پر بھی وہ قائل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح اس کی بنیادی چیزوں کو ڈیٹیل کرتے رہے تو انشاءاللہ وہ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جس طرح میں نے وہ آپ کو واقعہ بیان کیا تھا، وہ ایک کافر بچی کا جو بسم اللہ پڑھتی تھی، اس کے گھر میں اس کی ساتھ دوست تھی، وہ اس کے گھر میں نورانی قاعدہ پڑھا، پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر میں چلے گی، مسلمان ہو گئی، اسی کے گھر میں اس نے نورانی قاعدہ بھی پڑھا اور اسی طرح پورا قرآن پاک کا ناظرہ بھی پڑھا، یاد ہے نا؟ ہاں، تو اس نے بھی مسلمان جن کہ وہ بھی مسلمان ہوگی۔ آپ نے کسی کو مسلمان کروانا ہے، اس سے پہلے آپ یہ پوچھ لیں کہ آپ پر کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا، کوئی آپ پر زبردستی تو نہیں کر رہا، آپ اسلام قبول کرنے لگے ہیں، کسی نے آپ کو کوئی مار کر کوئی تو نہیں سمجھایا، اپنے دل کی رضامندی سے آپ اسلام قبول کر رہے ہیں نا۔ اگر وہ کہیں گے ہاں میں اپنے دل کی رضامندی سے اسلام قبول کر رہا ہوں، پھر آپ نے دوسرا کلمہ پڑھانا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ آپ نے کلمہ ایک ایک لفظ کر کے پڑھانا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو ترجمہ بھی اس کو بتانا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ترجمہ بھی بتانا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ترجمہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اگر وہ عربی ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا، اگر وہ عربی نہیں اجمی ہے، اگر وہ انگلش جاننے والا ہے یا اردو جاننے والا ہے یا کوئی اور زبان جاننے والا ہے، اس کو آپ یہ ترجمہ ضرور بتائیں، تاکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کا آپ نے نام لے لیا ہے، اللہ کے علاوہ اب آپ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ وحدہ ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، زمانے کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، سارے کے سارے جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں جوڑتے۔ میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں، میں اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہا، اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہوں نا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ کا کلام ہے، میں نے اپنی بات تو کی کوئی نہیں نا، اپنے ساتھ میں نے نہیں جوڑ رہا، بلکہ ایک استاد اور شاگرد کی وہ رسپیکٹ، وہ عزت، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں آپ کو جوڑ اللہ کے ساتھ رہا ہوں کہ آپ نے سجدہ اللہ کو کرنا ہے، رکوع اللہ کو کرنا ہے، آپ نے قیام اللہ کے لیے کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اللہ کے لیے کرنی ہے۔ فرمایا جو اللہ والے ہیں یہ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں جوڑتے۔ آگے واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، اور بندے ہمارے جیسے نہیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں، نبی پاک معصوم الخطا ہے، وہ گناہ نہیں کرنے والے، وہ ساری کائنات کے سردار ہیں، وہ ساری کائنات کے پیشوا ہیں، اور ہم ان کے امتی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے نہیں، وہ تو ان کا مقام،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر مجھے یہ اعزاز مل جائے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں میں ان کا امتی بن جاؤں، یہ بھی میرے اعزاز کے لیے بڑی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر اس آخری نبی کا مجھے تسمہ کھولنا نصیب ہو جائے یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، جوتی کا تسمہ کھولنا نصیب ہو جائے یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ یعنی کہ انبیاء کرام یہ دعا کیا کرتے تھے ہم اس نبی کے امتی بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر دعا کیے ہمارے لیے ہمیں یہ اعزاز عطا کر دیا، ہم نبی پاک کے امتی ہیں۔ پہلی امتیں نیکی کا کام کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیکی کے برابر ایک اجر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ کے لیے رکھا کہ وہ ایک نیکی کرے اللہ 10 کا اجر دیتے ہیں۔ فرمایا 10 نہیں، رمضان کے اندر کرو گے 70 نیکیاں ملیں گی، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو گے، دل کے اندر تقویٰ ہے، ریاکاری نہیں، اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حد مقرر کیے آپ کو وافر نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ایک نیکی کرنے کے بارے میں اتنا ہے، اور فرمایا کہ اگر آپ کوئی گناہ کر لو نا اللہ تعالیٰ ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ صرف دیتے ہیں، 2 نہیں 3 نہیں 10 نہیں، نیکیاں 10 گناہ ایک گناہ کرنے کے بعد گناہ کتنے لکھے جاتے ہیں؟ ایک، اور یہ فوراً نہیں لکھ دیا جاتا، فوراً نہیں لکھ دیا جاتا، اللہ تعالیٰ انتظار فرماتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس بندے نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ انتظار کرو یہ بندہ توبہ کر سکتا ہے۔ یا اللہ ایک پہر گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، اس نے توبہ کوئی نہیں کی، اللہ فرمائے انتظار کرو، ابھی انتظار کرو، یہ میرا بندہ ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اگلا گھنٹہ بھی انتظار کر لو۔ یا اللہ دوسرا گھنٹہ بھی گزر گیا، اس نے توبہ کوئی نہیں کی، تیسرا گھنٹہ بھی انتظار کیا، یا اللہ ایک نماز گزر گئی، اس نے نہ نماز پڑھی نہ توبہ کی، اللہ فرماتے ہیں اب صرف ایک گناہ لکھنا میرے امتی کا، اس بندے کا صرف ایک گناہ لکھنا، یعنی کہ اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی رحمانیت اور اللہ کی شفقت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیا نہیں ہے کہ انسان نیکی ایک کرے اللہ 700 کا اجر دے، اور انسان گناہ ایک کرے اللہ تعالیٰ صرف ایک لکھتے ہیں، اور وہ بھی کتنی دیر بعد لکھواتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعزاز، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر خاص یہ رحم کیا ہے، الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ بندے کی میں نے ڈیٹیل آپ کو بتا دی، ہمارے جیسے نہیں، ہم سے اعلیٰ، وہ نبی ہیں ہم امتی ہیں، وہ ہمارے پیشوا ہیں، ہم نے ان کے مطابق ان کے قدم پر قدم رکھتے ہوئے جنت کو جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا ہیں، وہ ساری کائنات کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، اس بات کو ذرا ذہن نشین کر لیں۔ عبدہ و رسول، اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، نبی اور رسول کے اندر فرق ہوتا ہے، نبی اور رسول کے اندر فرق ہوتا ہے، فرق لکھنا تو لکھ لیں، نبی اور رسول کیا فرق ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے سٹاپ کر نہیں اگے نہیں آ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 5واں پیریڈ یہ ہے نماز بما ترجمہ، کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ کل ہم نے اتحیات پڑھ لیا، تو آج ہم پڑھیں گے شہادت اور درود ابراہیم۔ پہلے تو آج ہم پڑھتے ہیں کلمہ شہادت میں، ساتھ پڑھیے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میرے ساتھ دوبارہ پڑھو، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ جب ہم نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد پورا دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
اس کے اندر وحدہ لا شریک لہ کے الفاظ آتے ہیں، مگر جب آپ نے نماز کی حالت کے اندر آپ نے یہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے تو اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ یہ الفاظ آتے ہیں. تو اس کا ترجمہ پڑھیں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، یعنی کہ اگر پڑھنے والی لڑکی ہے میں گواہی دیتی ہوں، اگر پڑھنے والا لڑکا ہے میں گواہی دیتا ہوں. اس طرح کے الفاظ آپ نے پڑھنے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ یہ کہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، واشہد ان اور میں گواہی دیتا ہوں ان بے شک محمدن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، درود شریف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، ہم نے قرآن پاک کے اندر پڑھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت کو ہم نے پڑھا کہ آپ پر اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. اے مومنو آپ بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجو اور سلامتی کی دعا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ دعا کر کے آپ پر سلامتی کی دعا کر دی. السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو. اس کے بعد ہم درود کیا پڑھیں آپ کے لیے؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما. صلو ہم درود کیا پڑھیں؟ فرمایا قل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ درود ابراہیم بتایا. یہ درود ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے جاری فرمایا. اس کے علاوہ درود تاج، درود ہزاری، درود لکھا، اپنی طرف سے درود بنانا، فرمایا کہ یہ سارے درود انسان کی اپنی طرف سے ہیں. درود سب سے افضل وہی ہے، بات سب سے افضل وہی ہے جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے. اب میں اپنی طرف سے الفاظ بناؤں گا، میں انسان ہوں، غلطی کا پتلا ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، اور میرے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے برابر ہو ہی نہیں سکتے. میں جتنا مرضی لمبا درود پڑھتا رہوں لیکن وہ درود ابراہیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. درود ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا، وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ الفاظ ہیں. اور اسی الفاظ کا ہی اجر ہے کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. جو بندہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں. جو بندہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں. یہ کون سا درود ہے؟ صرف درود ابراہیم کے بارے میں یہ فضیلت ہے. اس کے علاوہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ان کی نعت پڑھ سکتا ہے، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کے حوالے سے نعت پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ درود نہیں بن سکتا. درود ہزاری یہ کوئی ثابت نہیں. درود تاج، درود جو بھی درود ہے، کتنے نام ہیں؟ 5-7 تو ہے نا. درودوں والی ایک کتاب الگ ملتی ہے، یہ بازاروں میں آتے ہیں، یہ موٹر سائیکلوں پر، اسی طرح سائیکل پر بتانے، یہ بیچنے کے لیے. سورہ یاسین بھی لے لو، درود تاج والی کتاب بھی لے لو، 5 سورتیں بھی لے لو،
اس طرح اس کے اندر اس کے پاس وہ درودوں والی کتاب ہی ہوتی ہے، تو وہ درود اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں. درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جاری ہوا ہم نے وہی پڑھنا ہے. تو اب وہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس نماز کے اندر اگر کوئی بندہ درود تاج پڑھ لے اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، درود ہزاری پڑھ لے اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی. اللہم صلی علی محمد سے وہ بڑا درود پاک ہے، میں نے دیکھا ہے بڑا درود پاک ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے نماز مکمل نہیں ہوگی. نماز مکمل تب ہی ہوگی جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے. تو میرے ساتھ پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہم اے اللہ صلی علی رحمت نازل فرما علی محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلی آل محمد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کما جس طرح صلیتا آپ نے رحمت نازل فرمائی علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر. لڑکیوں کی آواز نہیں آ رہی. وعلی آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پر انکا بے شک تو حمید تعریف والا ہے مجید اور بزرگی والا ہے. دوسرا حصہ اللہم اے اللہ بارک برکت نازل فرما علی محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلی آل محمد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کما بارکتا جس طرح آپ نے برکت نازل فرمائی علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر
وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر انکا بے شک تو حمید تعریف والا ہے، مجید اور بزرگی والا ہے۔ میں آپ کو نا ادھر لکھ کر دکھاتا ہوں، سٹاپ، آپ نے صرف سننا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود ابراہیم کے یہ دو حصے ہیں، ایک اوپر والا حصہ ہے، ایک نیچے والا حصہ ہے۔ اس حصے کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا کی اور ان کی آل کے لیے برکت کی دعا کی، اور برکت کی دعا کس کے مشابہ کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابت میں کی۔ یا اللہ جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برکت نازل فرمائی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت نازل فرما، اور اسی طرح جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل رحمت نازل فرمائی، اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی رحمت نازل فرما۔ ترجمہ ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے ساتھ مشابت میں لے کر گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت کس طرح نازل فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام رہتی دنیا تک باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک واحد پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پوری انسانیت میں ہر بندہ کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، یعنی کہ یہودی بھی یہی کہتے ہیں، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، نہ کہ یہودی تھے، نہ کہ عیسائی تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سو سال پہلے آئے، اب وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرمانبردار ہونا، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اعمال کیے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق تھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تھے، اس کے اندر اپنی کوئی بات شامل نہیں کی۔ اب تورات کے اندر لوگوں نے، پادریوں نے، اور اسی طرح انجیل کے اندر اس کے علماء کراموں نے اپنے اپنے انداز کے ساتھ اس تورات اور زبور کے اندر تبدیلی کر دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی شریعت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اب انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، فرمایا کہ وہ مسلمان تھے، نہ کہ یہودی، نہ کہ عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی، ان پر رحمت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی نیک عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی، ان کو حق عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ایک بتوں کی آبادی سے نکال کر توحید سمجھا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مواقع عطا کر دیے کہ تاکہ وہ لوگوں کو سمجھا سکے۔ فرمایا کہ آل ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمت کو نازل فرمایا۔
اب یا اللہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر آپ نے رحمت نازل فرمائی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی رحمت نازل فرماؤ۔ ہم نے یہ دعا کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، حضرت اسماعیل بھی ہیں، حضرت یعقوب بھی ہیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑی میں سے، ان کی نسل میں سے بہت سارے انبیاء کرام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی۔ اب عیسائی لوگ کہتے ہیں، مجوسی لوگ کہتے ہیں، یہودی لوگ کہتے ہیں آپ نماز کی حالت میں ہمارے لیے دعا کرتے ہو۔ ہم عیسائی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، ہم یہودی حضرت موسیٰ کو ماننے والے، آپ اپنی نماز کے اندر ہمارے لیے دعا کرتے ہو۔ مسلمان کہتے ہیں کہاں دعا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، آل ابراہیم کے اندر ہم عیسائی بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن نازل ہوا، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اپنے اہل کو لے کر اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ اور جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا یہ کشتی وہاں پر ٹھہر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اس کے اندر شامل کیا، حضرت اپنے بیٹے کو بھی شامل کیا، فرمایا یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیری آل میں سے نہیں ہے۔ کیا بیوی آل میں سے نہیں ہوتی؟ اولاد آل میں سے نہیں ہوتی؟ لیکن جب وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار نہیں بنے، حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آل میں شامل نہیں کیا۔ اب جو بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرے گا وہ آل میں شامل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی آل میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شریعت کے اندر اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کی جس طرح عیسائیوں نے کی اور یہودیوں نے کی، تو پھر ان کے لیے یہ دعا نہیں ہے، صرف انہی کے لیے دعا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو اسی طرح مانا جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، ان کے لیے دعا ہے۔ اور آل محمد کے اندر صرف کون لوگ آتے ہیں؟ صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین، صرف 4-5 لوگ نہیں آتے۔ کہتے ہیں پنج تن پاک نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آتی ہیں کیونکہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چاچا بھی آتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، حضرت عباس، حضرت حمزہ، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، چاہے نبی کے خاندان میں سے، وہ نبی کی آل میں سے شامل نہیں ہے۔ بات سمجھا گئی؟ آل میں سے وہ آتا ہے جو نبی کی بات مانتا ہے۔ جس طرح اگر بچے اپنے والدین کی بات مانیں گے تو وہ والدین کہتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ اگر اولاد تنگ کرنا شروع ہو جائے، اگر اولاد والدین کو آگے چیخنا شروع ہو جائے، والدین کی گستاخی کرنا شروع ہو جائے، مارنا شروع ہو جائے، تو وہ بچے اپنے والدین کو تنگ کرنے کی وجہ سے تو والدین کہتے ہیں تجھ سے اولاد نہ ہوتی یہ اچھا ہے، اس طرح بھی الفاظ بولتے ہیں کہ تم میری اولاد میں سے، یہ بھی الفاظ بولتے ہیں۔ اخبار کے اندر بعض سرخیاں الا آتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کو الا کر دیا، والدین نے اپنے بچوں کو علیحدہ کر دیا۔ جن والدین نے اپنے بچوں کے بارے میں یہ سرخی دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ بندہ وہ خون والدین کا ہے لیکن والدین نے ان کو علیحدہ کر دیا کیونکہ اس اولاد نے اپنے والدین کی گستاخی کی، اپنے والدین کی نافرمانی کی، تو والدین تنگ آ کر اپنی اولاد کو اپنے سے جدا کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو نہیں مانتا چاہے نبی کی آل میں سے ہے، وہ نبی کی آل میں شامل نہیں ہوتا۔ نبی کا کلمہ پڑھے گا کوئی دوسرا بندہ بھی، یعنی کہ حبشہ سے آنے والا کوئی پڑھ لے، حضرت بلال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی، فرمایا کہ وہ نبی کی آل میں سے شامل ہے۔
ابو جہل ابو لہب وہ نبی کے چاچا ہیں، دور کے بنے یا قریب کے بنے، وہ نبی کی آل میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. یا اللہ جو نبی کی آل ہے ان پر بھی رحمت نازل فرما. آگے ہم دوسری دعا، اس میں صلی کا مطلب ہوتا ہے رحمت، ادھر بھی رحمت. بارک کا مطلب ہوتا ہے برکت. برکت ادھر بھی برکت. اس کا یاد کرنے کا طریقہ آسان یہ ہے کہ بارک با سے شروع ہو رہا ہے نا، تو برکت بھی با سے شروع ہو رہی ہے. تو دوسرا پھر وہ رحمت، صلی کا مطلب رحمت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہم بارک علی محمد، یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت عطا فرما، یعنی کہ ان کے پیغام کو مزید آگے پھیلا، برکت عطا فرما. وعلی آل محمد، یا اللہ آل محمد کو بھی برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی اسلام کی سر بلندی کے لیے جو کوششیں ہیں یا اللہ وہ عوام الناس کے اندر زندہ فرما. کما بارکتا علی ابراہیم، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے برکت عطا فرمائی، ان کی آل میں سے کتنے انبیاء کرام پیدا ہو گئے. یا اللہ آل محمد کو بھی برکت عطا فرما، ان کی اولاد اور ان کے پیروکار میں سے اسلام کی سر بلندی کرنے کے لیے بہت سارے افراد کو شامل فرما. لیکن میں نے بیان کیا آل محمد کے اندر صرف وہ لوگ آئیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں گے، قرآن ماننے والے ہوں گے. اگر بندہ سید زادہ ہو، سید کہتے ہیں نا آل رسول کے اندر آتا ہے، سید زادہ ہو لیکن نماز نہ پڑھنے والا ہو، وہ آل نبی کے اندر شامل نہیں ہوتا. بات سمجھا گی؟ جو بندہ نبی پاک نے کبھی نماز چھوڑی نہیں، نبی پاک نے کبھی نماز تہجد چھوڑی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی نماز چھوڑی نہیں. اب ایک بندہ کہتا ہے میں سید زادہ ہوں، میں سید ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے کہ میں سید ہوں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا. ادھر ہمارا یہ جو گیزر ہے، گیزر لگانے کے لیے میں نے ایک پلمبر کو بلایا، اس کے ساتھ اس کا کوئی دوست آیا تو وہ کہتا ہے کہ نا کر صاحب یہ میرا مرشد ہے. میں کہا اچھا. کہتا ہے یہ نا سید صاحب ہے، میں اس سے کام نہیں لیتا، اس کو ہر چیز کھلاتا پلاتا بھی ہوں، جتنی مجھے دیہاری ملتی ہے، جتنی مجھے ایک دن کا اجرت ملتی ہے، اتنی میں اس کو بھی دیتا ہوں بغیر کام کیے. ادھر نماز عصر کا ٹائم ہوا، میں نے کہا کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے. کہتے میں نے اپنے مرشد کی بیعت کی ہوئی ہے تو میں جنتی ہوں. میں کہا اچھا جی. تو پھر میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ مرشد ادھر مسجد میں بیٹھ کر سگریٹ پی رہا تھا. وہی جو پیر بنایا ہوا ہے، سید بنایا ہوا ہے، وہ ادھر مسجد میں بیٹھ کر وہ جو ہے نا جدھر گلہ پڑا ہوا ہے، وہ جدھر جوتیاں رکھتے ہیں، ادھر بیٹھ کر نا وہ سگریٹ پی رہا ہے. پینٹ شرٹ اس نے پہنی ہوئی ہے تو کہتا ہے میں سید ہوں. تو اس نے نماز نہیں پڑھی، کیا وہ آگ کے اندر شامل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہر ایک امتی کے لیے ضروری ہے. جو اپنے آپ کو سید کہلواتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہو، اس کے افعال سے یہ معلوم ہو یہ واقعی بندہ سید ہے. اس کے بندہ پھر عزت بھی کرے، احترام بھی کرے. ہر بندے کی عزت کرو، احترام کرو، لیکن سید کے اعتبار سے پھر بندہ زیادہ کرتا ہے یار اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، حضرت علی کے ساتھ ہے. یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر بھی برکت نازل فرما. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ نے برکت نازل فرمائی کیونکہ ان کی لڑی میں سے بہت سارے انبیاء کرام آئے، اور اسی طرح ان کی جو آل ہے اس پر بھی آپ نے برکت نازل فرمائی. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی ہیں، حضرت یعقوب بھی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. فرمایا یا اللہ ان کو آپ نے برکت نازل فرمائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی برکت نازل فرما. انکا حمید مجید، اللہ کی تعریف بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے. ترجمہ آپ کو واضح ہو گیا. اب عربی عبارت کا آپ دیکھیں. عربی عبارت اگر آپ ایک جملہ یاد کر لیں گے دوسرا جملہ بڑا آسان ہے.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آپ کو ایک یاد ہو گیا نا. اب دوسرا جب آپ نے یاد کرنا ہے, ریان سیدھا ہو بیٹھ, جب آپ نے دوسرا یاد کرنا ہے صلی کی جگہ آپ نے بارک لگا دینا ہے. باقی اللہم بھی سیم ہے, علی بھی سیم ہے, محمد بھی سیم ہے, وعلی آل محمد یہ محمد تک کما, بلکہ کما تک بالکل سیم ہے. پھر اس کے بعد صلیتا کی جگہ کما بارکتا, بارکتا یہ الفاظ آ جائیں گے, کما بارکتا. آگے علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید, یعنی کہ پھر دوسرا جملہ بالکل سیم ہے, صرف دو الفاظ آپ نے تبدیل کرنے ہیں. صلی کی جگہ بارک لگا دینا ہے اور صلیتا کی جگہ بارکتا لگا دینا ہے. آپ کا دوسرا جملہ بھی مکمل ہو گیا. یاد کرنے کا آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو جملہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا, تو دوسرا جملہ یاد کرنا ہے تو صلی کی جگہ بارک لگا دینا ہے, صلیتا کی جگہ بارکتا لگا دینا ہے. آپ کو پورا درود پاک یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, سمجھا گئی؟ ترجمہ بھی اور عربی عبارت بھی. ٹھیک ہے, اسٹاپ سے ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے والدین کے آداب. ہم نے اپنے والدین کی کس طرح عزت کرنی ہے, ان کا احترام کرنا ہے, تو اس حوالے سے آج ہم پڑھیں گے. اس دنیا کے اندر سب سے پہلا جس سے رشتہ بنتا ہے وہ والدین ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے جس کے ساتھ نسبت بنائی جاتی ہے وہ والدین ہے. یعنی کہ اس کا ابو یہ ہے, اس کی امی یہ ہے. چاچے تائے بعد میں ہوتے ہیں نا, پہلے رشتہ تو ماں باپ کا ہوتا ہے. سب سے پہلے رشتہ بننے والا انسان کا وہ اس کے ماں باپ ہیں. یعنی کہ انسان اپنے ماں باپ سے سب سے پہلے جڑتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل کے اندر اولاد کی محبت رکھی ہوتی ہے. کوئی والدین ایسا نہیں کہ جس کے دل کے اندر اولاد کی محبت نہ ہو. اگر اولاد جیسے بھی ہو, اولاد جیسے بھی ہو, لیکن والدین اس سے پیار محبت کرتے ہیں. پاکستان کے ایک شاعر ہیں جس کا نام ہے انور مسعود, بزرگ ہیں, ابھی بھی میرے خیال زندہ ہیں. تو انہوں نے ایک اشعار کے اندر نظم لکھی. اس نظم کو میں آپ کو ویسے ایک نظم کے طور پر نہیں بلکہ ایک عبارت کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں. کہتے میں خود اسکول کے اندر میں ماسٹر تھا, اسکول ٹیچر تھا, میں پڑھاتا تھا. میرے پاس دو بچے پڑھتے تھے, ایک کا نام تھا بشیر, ایک کا نام تھا اکرم. تو جو بشیر تھا نا تو وہ اپنے والدین کا گستاخ تھا, وہ اپنے والدین کو مارا کرتا تھا. جو اکرم تھا وہ اس کا کلاس فیلو تھا, گھر قریب تھا, دونوں ایک اسکول کے اندر پڑھتے تھے. کہتا ایک دن اس طرح ہوا کہ بشیر نے اپنی ماں کو, والدہ کو بڑا مارا. کہتا اکرم کہتا ہے اس کی والدہ میرے گھر آئی تو مجھے کہتی ہے کہ اکرم پتر گھر ہی ہے. میں جب دروازہ کھولا میں کہا ہاں جی ماں جی میں گھر ہی ہوں. کہتا جب میں نے اس کی والدہ کو دیکھا اس کا ہاتھ سوجا ہوا تھا, اس کی آنکھ کے نیچے نیل پڑا ہوا تھا, اس کے ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا, تو وہ ہاتھ میں نا روٹیاں لے کر آئی, اس کے اپنے بچے کے لیے روٹیاں لے کر آئی. اور بیٹھ جاؤ, یہ نا روٹیاں لے کر آئی, گھی سے بنی ہوئی, دیسی گھی سے بنی ہوئی پراٹھے لے کر آئی. تو کہتی ہے کہ اکرم پتر بشیر آج روٹی کھا کے نہیں گیا, مینوں ماریا بھی سوں لیکن روٹی بھی نہیں کھاتی سوں. وہ انور مسعود جب یہ بیان کرے وہ خود بھی رونا شروع ہو گیا. بات ہی ایسی ہے, کہتا روٹی کھا کے نہیں گیا, مینوں ماریا بھی سوں, چلو کوئی نہیں مار لیا لیکن روٹی تو کھاوے نا. میں انہیں واسطے دیسی گھیو کے پراٹھے بنائے نے, دیسی گھیو دے میں پراٹھے بنائے نے. تے اکرم پتر جاوے نا تے ماسٹر جی نو آکھی کہ میرے پتر نو ذرا 5-10 منٹ دے دے تے یہ روٹی کھا لے, بھوکا ہی آ گیا. انہیں آخیا کہ ماں جی بھوکا کیوں چلا گیا؟ کہتے گل گل نہ لڑتا ہے, گل گل نال
لڑتا ہے تو مار کے مینوں چلا گیا, بستہ چک کے چلا گیا, تو انہیں بستہ بھی یعنی کہ صحیح طرح پہنیا کوئی نہیں سی, تو سیدھا بھجدا سکول چلا گیا کہ میں نہیں امی روٹی کھانی, میں نہیں کھانی. کہ پتر اکرم پتر یہ روٹیاں دے دی, تو میں اندر رینج دے نال ساگ بنایا دیسی گھیو دے پراٹھے دے نال میں ساگ اپنے پتر واسطے. فرمایا کہ وہ اکرم آ گیا, سکول آ گیا, کہتا ہے استاد انور منصور صاحب کہتے میری کلاس کے اندر تھا, وہ کہتا ہے استاد جی آج ایک عجیب کہانی میں ویکھی. فرمایا کیا ویکھیا؟ کہ جڑا اے بشیر تے نا تہاڈا شاگرد میرا دوست اے اپنی ماں نوں مار کے آیا جے, تے اج انہیں مارن والی حد مکا دیتی ہے. انہاں ہاتھ بھی سجیا ہوا سی, منہ چوں رت بھی نکلتی پئی سی, اکھ تھلے نیل بھی پیا ہوا سی, انہیں اپنی امی نوں بڑا ماریا. لیکن انہیں ماں اتنا پیار کر دی ہے, اس حالت کے اندر انہیں دیسی گھیو دے پراٹھے بنائے نے, تے ساگ وچ بھی دیسی گھیو مکھن پا کے بھیجیا ہے کہ میرا پتر روٹی کھا کے نہیں آیا. جدوں پھر بشیر تک گل پہنچی, استاد نے سمجھایا. استاد کا کام ہے رہنمائی کرنا, شاگرد کا کام ہے مننا. استاد نے تھوڑے زبردستی تمہیں مارنا, کٹ کے تھوڑے گھر جا کے روٹی نہیں کھوانی. استاد کا کام ہے رہنمائی کر دینا. اب شاگرد کا کام ہے اس رہنمائی پر عمل کرے اور اپنے آپ کو قابل بنا لے. ماں باپ کے دل کے اندر بچہ جیسا بھی ہو, لیکن ماں باپ کے دل سے وہ ادب احترام, اس کی کیئر کرنا, اس کا خیال کرنا یہ نکلتا نہیں ہے. بس مجھے کھانا اچھا نہیں لگا, روٹی کھا کے نہیں آئے. ماں کو بول آیا, آپس میں لڑائی کر آیا, تو کہا کہ میں نے روٹی نہیں کھانی. اس ماں سے پوچھو نا کہ ماں نے کتنے ریند کے ساتھ وہ کھانا بنایا, کتنے مشقت کو اس نے برداشت کیا, گھر کا سارا سامان بھی اٹھائے, بوجھ بھی اٹھائے, تیرے نخرے بھی اٹھائے. ماں کو کس چیز کی سزا ہے؟ آخر وہ ماں ہے. جس کی ماں نہیں, نہ جس کی ماں نہیں اس زمانے میں, اس سے پوچھو کیا ماں کی قدر ہے. لوگ اپنی ماں کی قبروں پر جا کے روتے ہیں کہ ماں اٹھ, ماں اٹھ, ہمیں روٹی بنا کر دے. اب روٹی دینے والا کوئی نہیں نظر آتا. اللہ اکبر. اگر اولاد کالی بھی ہو نا, کالی بھی رنگ کالا ہو, توے جیسا ہو نا, توے جیسا, پھر بھی ماں پیار کرتی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے. اب یہ جس کی چمڑی سونی ہے نا وہ بھی خوبصورت, جس کی چمڑی کالی ہے نا اس ماں سے پوچھو. ماں کہتی ہے میرا چن اور میرا مکھن. ماں اس کو بھی یہ الفاظ دیتی ہے. ماں باپ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا اس دنیا میں نہیں ہے. انسان کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والے لوگ ہزار ہوتے ہیں, لیکن سچی محبت کرنے والا صرف ماں باپ ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. لوگ جب انسان ترقی کرتا ہے نا, لوگ حسد کرتے ہیں, اپنے بھائی بھی حسد کرتے ہیں, لیکن ماں باپ حسد نہیں کرتے. میرے والدین ادھر آتے ہیں, میں جمعہ پڑھاتا ہوں, خوش ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ ویڈیو بنتی ہے, ان تک پہنچتی ہے, خوش ہوتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں. لیکن کوئی دوسرا بھی نا, لاکھوں لوگ سنتے ہیں, ہزاروں لوگ سنتے ہیں. صرف آپ نہیں دیکھتے, یوٹیوب پر بھی دیکھتے ہیں, فیس بک پر بھی دیکھتے ہیں, واٹس ایپ پر بھی دیکھتے ہیں. لاکھوں دعائیں بھی دیتے ہیں. لوگ حسد کرنے والے انہی کے اندر ہوتے ہیں, حسد بھی کرتے ہیں. اس نے اپنا مدرسہ بھی بنا لیا, اسکول کی تعلیم ایم فل کر رہا ہے اور بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے,
لوگ حسد کرنے والے لاکھ ہوتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر ایک رشتہ ہے، وہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ ماں باپ کبھی بچوں سے حسد نہیں کرتے، ماں باپ بچوں کا خیال کرتے، ترقی کے لیے دعائیں کرتے، ترقی پر دیکھیں ان کی آنکھوں سے آنسو خوشی کے جاری ہو جاتے ہیں اور اللہ سے شکر کرتے ہیں، یا اللہ میں انہیں جوگا نہیں سا جنی اولاد نے میری قدر بنا دیتی ہے۔ یہ والدین اپنی اولاد کے لیے اتنا سوچتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل کے اندر یہ محبت کا پہلو رکھا ہوتا ہے۔ ہر والدین، ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے نا، جسم کا ایک ٹکڑا جدا ہوتا ہے، ایک جسم کا حصہ جدا ہوتا ہے، اور باپ اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ جب آپ ماں باپ بنو گے نا، جب آپ کی اولاد ہوگی تب اس کو اس بات کا خیال ہوگا، پھر انسان احساس کرے گا، پھر انسان تمنا کرے گا کہ میرے ماں باپ ہوتے میں ان سے معافی مانگتا، میرے ماں باپ ہوتے میں اب ان کی قدر کرتا، لیکن ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ آج وقت اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کا۔ ماں باپ کے دل میں محبت کا پہلو ہوتا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں۔ اگر عید پر والدین اپنے لیے کپڑے نہیں بناتے، اولاد کے لیے ضروری بناتے ہیں اور ہماری تربیت کرتے ہیں۔ آپ کو تربیت کروانے کے لیے تو بھیجا ہے نا، 3 گھنٹے دیے آپ کو۔ اگر وہ کسی ہوٹل کے اندر، کسی ورک شاپ کے اندر، کسی برگر والی دکان کے اندر آپ کو کسی ملازمت پر رکھ دے، 10-12 ہزار آپ ایزی کما لو، لیکن والدین آپ پر خرچ کر رہے ہیں۔ اسکول جاؤ، مدرسے جاؤ، ہمیں آپ سے پیسوں کی ضرورت نہیں، آپ کی تربیت کی ضرورت ہے، جاؤ علم حاصل کرو۔ والدین یہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، ہم اپنے والدین کی خدمت کیسے کریں؟ ان کی ضروریات کا خیال کریں۔ اب والدین کیا چاہتے ہیں؟ انسان کو چاہیے کہ وہ خیال کرے۔ انسان اچھے بستر پر سونا پسند کرتا ہے نا، تو آپ کے ماں باپ آپ کے لیے بستر بچھاتے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنی ماں کے لیے بستر بچھایا؟ کبھی اپنے باپ کے لیے بستر بچھایا؟ ان کے لیے اب وہ آپ کے لیے بچھاتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے ان کا خیال کرو۔ وہ آپ کے لیے روٹیاں بنا کر دیتے ہیں، کہو امی جی میں روٹیاں بناتی ہوں، اگر وہ آپ کا خیال کرتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں، آپ ساتھ پانی رکھو، ساتھ آپ نے نمک رکھنا ہے نمک رکھو، کوئی چیزیں ساتھ ان کی ہیلپ کرو۔ ان کا ہاتھ پاؤں دبانا، یعنی کہ ماں باپ تھک جاتے ہیں نا، تو ان کو رات کو دبا کر سویا کریں، ہوم ورک کر کے سویا کریں۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کے پاؤں دباتا ہے، ان سے دعائیں لیتا ہے، وہ انسان کبھی زمانے میں ناکام نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی دعا کو رد نہیں کرنا جو اولاد کے حق میں ہوگی۔ اب اگر والدین فاجر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ ان کے کاموں میں مدد کرنی چاہیے، اپنی اور ان کی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان والدین نے آپ کو کاپی لے کر دی، اب آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ نے صفحے پھاڑتے رہنا ہے اپنی کاپی کے، بیگ لے کر دیا یہ نہیں کہ آپ اس کے زپ کو خراب کرتے رہنا ہے، ایک پینسل لے کر دی ہے یہ نہیں کہ آپ بار بار اس کو شوب کرتے رہنا ہے تو ایک دن کے اندر وہ ختم ہو جائے۔ ریزر لے کر دی ہے، ایک دن کے اندر ختم نہیں کرنا، ضرورت ہے تو استعمال کرو، نہیں ضرورت ہے اس کی حفاظت کرو۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ شرارتیں نہ کریں، گھر کے اندر ماں باپ کو تنگ نہ کریں۔ ایک انہوں نے چیز کو صاف کیا، کمرے کو صاف کیا، بیڈ روم کو صاف کر دیا، اب آپ جا کر شرارتیں کرو گے، اندر گند ڈالو گے تو والدین کو دوبارہ محنت کرنی پڑے گی نا، دوبارہ اس کی صفائی کرنی پڑے گی۔ فرمایا کہ شرارتیں بھی نہ کرو کہ باہر سے آپ کے والدین کو شکایت ملے، یہ بھی نہ کرو، ان کی بات مانا کرو۔ یہ نہ ہو کہ والدین کہتے رہیں، بار بار کہتے رہیں، آخر تنگ آ جائیں، قاری صاحب کو کہیں، اپنے استاد کو کہیں۔ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ بات فوراً مان لیا کرو۔ اور والدین آپ سے بڑے ہیں نا، بڑوں کی بات ماننی چاہیے، بڑے ہیں تو بات ماننی چاہیے، وہ والدین ہیں، مزید ڈبل رتبہ ہے، ایک بڑے بھی ہیں اور دوسرا والدین بھی ہے، ان کی بات لازمی طور پر ماننی چاہیے۔ اب انسان کہتا ہے بس میرے دل میں یہ بات نہیں تھی، میں نے اس لیے نہیں کیا۔ وہ والدین آپ کی زندگی سے گزر کر گئے ہیں، آپ کی 10 سال عمر ہے، ان کی 25 سال عمر ہے،
10 के अंदर 25 के अंदर 10 आता है, 10 के अंदर 25 नहीं आता। 25 के अंदर 10 आता है, 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 25 25 आता है, लेकिन 10 के अंदर 25 नहीं आता। 10 के अंदर 9 आता है, 8 आता है, 7 आता है, 6 आता है, 5 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 1 आता है, ये आते हैं। उन आपकी उम्र से वो गुजर कर गया है। वालिदैन को पता है आपके लिए कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी चीज नहीं बेहतर। अब आपको कितना समझाया जाए, बस इतनी बात, वालिदैन की कदर करो, इससे बड़ा कोई रुतबा कोई नहीं, इससे बड़ा कोई पीर खाना कोई नहीं। जो बंदा वालिदैन की कदर करता है दुनिया में नाकाम नहीं होता। हम अपने वालिदैन का अदब कैसे करें? जवाब, इनसे नाराज ना हो, यानी कि इनसे नाराजगी नहीं करनी। जो आपके मुवाफिक बात नहीं आई, कुछ दरगुजर का, जो नाराज नहीं होना। इनसे चीख कर बात नहीं करनी है, आवाज को पस्त रखना है, ज्यादा ऊंचा बोलकर चीख चीख कर नहीं बोलना, मैंने नहीं करना, मैंने ऐसे नहीं बोलना। इनकी बात तवज्जो से सुनो, ये नहीं कि चलते चलते बंदा बात सुने। माँ ने बुलाया, फौरन रुक कर पहले बात सुनो, फिर उसके बाद अपने काम को जाओ। गलती हो जाए तो फौरन माफी मांगो। इंसान है, गलती हो गई, बच्चों से गलती होगी, फौरन माफी मांग लो। अम्मी जी मैंने खाना नहीं खाया, मैंने फलां काम नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैं वो नहीं किया, मुझे माफ कर दें। आप माफी मांगोगे ना, वालिदैन फौरन माफ कर देते हैं। अल्लाह भी फौरन माफ कर देता है। गलती हो जाए फौरन माफी मांगो। वो खड़े हों तो खुद ना बैठो। अगर वालिदैन खड़े हैं ना, बड़े खड़े हैं, तो छोटों का हक बनता है वो ना बैठे। मिसाल के तौर पर वो आपके पास खड़े हैं तो आपका फौरन हक बनता है आप भी खड़े हो जाओ। अगर वो चारपाई पर बैठे हैं तो फिर अगर वो आपको कहते हैं या नहीं कहते, फिर आप उसके बाद बैठो। जब आपने बैठना है तो किस हालत में बैठना है? वालिदैन को आपने जिस जगह पर सरहाना रखते हैं ना, तकिया रखते हैं, उस जगह पर अपने वालिदैन को बैठाना है। और जिस जगह पर पाइंद होती है ना, ये जो रस्सी होती है पवांदी, इस जगह पर आपने खुद बैठना है। अगर आप तकिए वाली जगह पर बैठे हुए हो, ऊपर से वालिदैन आते, आपने उठकर साइड पर हो जाना है कि अम्मी जी इधर बैठो, अबू जी इधर बैठो। कुर्सी पर आप बैठे हुए हो, वालिदैन आते हैं तो उनको जगह दो कि इधर आप कुर्सी पर बैठो, यानी कि बड़ों को आपने जगह देनी है, खड़े होकर आपने बात करनी है। अगर आप तकिए वाली जगह पर बैठे हैं, आपने नीचे वाली तरफ से आ जाना है कि उनको बड़ी जगह पर आपने जगह देनी है। उनके आगे नहीं बोलना चाहिए। वो गुस्से में हो तो खामोश रहें। अगर वो गुस्से में हैं, आपको कोई डांट रहे हैं, तो आप खामोशी से बात सुनो। ये नहीं कि आप गुस्से की हालत में हैं आप भी जवाब देना शुरू कर दो, ये ऐसे नहीं करना। उनसे नरमी से बात करनी है, उनकी खिदमत करके उनको खुश करना है, उनका अदब करके उनको खुश करना है, उनसे मोहब्बत करके, जिस तरह वो आपसे मोहब्बत करते हैं इसी तरह आप भी उनसे मोहब्बत करो। अच्छे काम करके, स्पारा याद हो गया, सबकी याद होगी, मंजर याद होगी, स्कूल के अंदर पोजीशन आई, स्कूल के अंदर कारकर्दगी अच्छी आई, उनको इस बात की इतला दो ताकि वो खुश हो जाए। उनकी बात खुशी से मानकर उनको खुश करें, यानी कि जब उन्होंने कहा फौरन बात मान लो, वो खुश हो जाते हैं। उनके दोस्त रिश्तेदार, उनका भी ख्याल करना चाहिए, यानी कि अगर उनके अजीज व क़रीब आपके चाचा और इसी तरह ताया और इसी तरह आपकी खाला ये आ जाए, मामू आ जाए, उनका भी आपने एहतराम करना है। अगर आपकी वालिदा की कोई सहेली आ जाती है, उसका भी आपने एहतराम करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने वालिदैन के दोस्तों का एहतराम करता है, वो गोया इस तरह के अपने वालिदैन का एहतराम करता है, अपने वालिदैन का एहतराम करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी वालिदा या आपके वालिद साहब घर के अंदर नहीं है, ऊपर से उनका कोई दोस्त आ जाता है, आप उनको पानी पूछो, उनको कुर्सी लाकर दो कि इधर बैठो, आप मेरी वालिदा की सहेली हो, मेरे वालिद के दोस्त हो, आप इधर बैठो, क्या चाहिए, पानी लेकर आऊं। ये नहीं कि आपने दरवाजे पर उनको वापस मोड़ दो। उनसे पूछो अंकल जी पानी पीना है, पानी लेकर आऊं, बोतल लेकर आऊं, आपका हक बनता है।
ان کا پوچھنا، تاکہ جب وہ آپ کے والدین سے ملیں گے نا وہ کہیں گے آپ کے بچے بہت اچھے ہیں، آپ نہیں تھے، میں آیا تھا، انہوں نے مجھے پانی بھی پوچھا، روٹی بھی پوچھی، انہوں نے مجھے بستر بھی دیا، یہ چارپائی بھی دی، کرسی بھی دی. وہ اس بات میں خوش ہوں گے. تو اپنے آپ کے والدین کی عزت بڑھے گی نا. اس وجہ سے اپنے والدین کو تحفہ دینا چاہیے. تحفہ کیا؟ مثال کے طور عید کے دنوں کے اندر والدین آپ کو عیدی دیتے ہیں نا، کبھی آپ نے اس عیدی کے اندر اپنے والدین کے لیے کچھ چیز لے کر آئے ہو کہ میری والدہ کو یہ کلفی پسند ہے، میری والدہ کو فلاں چیز پسند ہے، تو یہ میں چیز لے جاؤں اپنی والدہ کے لیے؟ آپ کو چاہیے کہ ان کو یہ تحفہ دیں. اور دوسرا اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جس طرح ہم مسنون دعاؤں کے اندر دعا پڑھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. اپنے تشہد کے اندر یہ بھی دعا پڑھنی چاہیے، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میرے والدین کو معاف فرما دے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. ہمیں والدین کا جو ہم نے باتیں کی ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ہم پڑھتے ہیں قرآنی نصیحت. تجوید کا سبق کل ہوگا انشاءاللہ، ٹائم بھی کافی ہو گیا. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. سٹوپ ہے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. میرے ساتھ پڑھیے گا. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اس کا جو عنوان ہے ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو. اس کا ترجمہ ہے سیدھی سیدھی بات کرو. سورۃ احزاب 70. آج کا جو ہمارا اگلا پیریڈ ہے یہ قرآنی نصیحت کا ہے کہ قرآن پاک ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو. تو آج پڑھتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. ترجمہ سیدھی سیدھی بات کرو. یعنی کہ اپنی بات کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے، آپ کی بات کے اندر کوئی ول نہیں ہونا چاہیے، آپ کی بات کے اندر سچ ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. بڑے مثال دیتے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ایک جھوٹ چھپانے کے لیے
100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. یہ ایک جملہ ہے جو بزرگ جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں اور حقیقت پر مبنی ہے. ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ایک سچ بندہ بولے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کس طرح؟ مثال کے طور پر آپ کی والدہ نے آپ کو 100 روپے دیا کہ جاؤ اس کا بازار میں کوئی راشن لے کر آؤ, چینی لے کر آؤ, کوئی چیز لے کر آؤ. 100 روپے کی بجائے آپ 80 روپے کی چینی لے کر گیا چلے, تو والدہ نے کہا یہ چینی کم لگ رہی ہے. تو آپ نے 100 بہانے کرنے ہیں کہ کبھی آپ نے کہنا میرے سے 20 روپے گر گئے. گرے کہاں؟ رستے میں آ رہا تھا, کسی نے میری جیب سے نکال لیے. جھوٹ بول ہے نا. اب دوسرا بھی جھوٹ ہو گیا. وہ میرا ساتھ میرا دوست تھا, شاید اس نے پکڑے ہوں, میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں, میں پتہ کرتا ہوں. یعنی کہ اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سچ بولے نا, میں نے 20 روپے کی یہ چیز کھا لی, بات ختم ہو گئی. پتہ نہیں وہ گر گئے ہیں, کہاں گرے ہیں, اس نے پکڑے ہوں گے, میں اس کے پاس جاتا ہوں. اس طرح کے آپ 100 جھوٹ بولو گے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے, اور آخر میں